رب زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم عزیزو، دنیا میں ہم اور آپ کو حق تعالی شانہ نے پیدا کیا ہے. ساری انسانیت یا انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، سورہ والتین آپ بھی پڑھتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. گویا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اسی کو تو قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. یہ کہہ کر حق تعالی شانہ نے کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا اور خشکی و سمندر میں اس کو چلایا، ہم نے اس کو سواری دی یا ہم نے اس کو آباد کیا. اسی انسان کے لیے حق تعالی شانہ نے یہ زمین و آسمان کو بنایا. اسی کے لیے ساری کائنات کو حق تعالی شانہ نے بنایا. قرآن پاک میں ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم نے زمین کو بہترین بچھونا بنایا، بہترین فرش کے مانند بنایا. آسمان کے بارے میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ہم نے آسمان کو بہت ہی محفوظ چھت بنایا. اب دیکھیے یہ ہمارا یہ مسجد کی چھت بنی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے بیچ میں کیا ہے، سہارے ہیں، جس کو ہم کالم بیم کہتے ہیں. اس کے اوپر تو یہ کیا ٹکا ہوا ہے. لیکن حق تعالی شانہ نے یہ پورا آسمان بنایا، لیکن اس کے لیے کوئی کھمبا وغیرہ نہیں بنایا. حق تعالیٰ قرآن پاک میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور ایک جگہ پر ہے، بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. بغیر کھمبے کے ہم نے اس کو بنایا جس کو تم دیکھ رہے ہو. اتنی بڑا نیلگوں یہ آسمان ہمارے اوپر ہے. لیکن حق تعالی شاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہ ایسا ہمیں لگتا، لیکن اس کے اوپر سورج کو بنایا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. آسمان کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا، چراغوں سے مزین کیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور یہی ان میں ستارے، جو بعض ستارے ایسے ہیں جو شیطان کو مارے جاتے ہیں. یہ حق تعالی شانہ نے گویا کہ زمین و آسمان بنایا انسان کے لیے. اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک جگہ پر سورہ ملک ہی میں کہا، ثم ارجع البصر کرتین. ارے دو مرتبہ آسمان کو دیکھ. ہے کوئی اس میں نقص؟ ینقلب البصر خاسئا. تیری نگاہ واپس کیا ہے، کوئی کمی نہیں دیکھے گی، اور تیری نگاہ حسرت بری لوٹے گی. تیری نگاہ ایسے ہی لوٹے گی. ینقلب البصر خاسئا وهو حسیر، کہ تیری نگاہ لوٹے گی اور اسی طریقے سے بھائی بہت سی چیز قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر
اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک، ہم یا الم ترو بہت سی جگہ پر ایک اکائی سے بیان کیا، بہت سی جگہ پر جمع کر کے تم سب کے سب دیکھو اللہ کی یہ۔ اسی طریقے سے دیکھیے حضرات عرب جن کے اوپر ڈائریکٹ قرآن پاک نازل ہوا، ان حضرات عرب کو خطاب کرتے ہوئے حق تعالی شانہ کیا کہتے ہیں سورہ غاشیہ کے اندر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا تم یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ اونٹ اتنی بڑی اللہ کی ایک نشانی ہے، مخلوق ہے، خاص کر کے صحرا کے اندر، ریگستان اور رن کے اندر بہت ہی قیمتی جانور ہے، اور حضرات عرب کے پاس صرف ان کی بہت زیادہ اگر ان کا کوئی قیمتی چیز ہوتی تو یہی چیز ہوتی تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا حضرت علی یا کسی صحابی کو، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرًا مِّنْ حُمُرِ النَّعَامِ، کہ اللہ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، تیرے ذریعے ایک آدمی رہیاب ہو جائے، ایک آدمی دین میں داخل ہو جائے، دین کا کام کرنے والا ہو جائے، تو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرًا مِّنْ حُمُرِ النَّعَامِ، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، کیونکہ حضرات عرب کے ہاں قیمتی چیز یہی تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو ان لوگوں کو خطاب، اور اونٹ میں آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے تحمل اور برداشت اور اتباع اور فرمانبرداری رکھی ہے۔ اس کے اندر پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے کہ یہ اونٹ کا ہر عضو ٹیڑھا، ایک بات، پھر اونٹ کے اندر، ہمارے اندر تو ایک گھٹنا ہے، ایک گھٹنے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اونٹ کے اگلے پیر کے اندر دو گھٹنے ہوتے ہیں تاکہ انسان کی سہولت کے لیے بیٹھ جائے، ورنہ سیڑھی لا کر بیٹھانا پڑتا ہے انسان کو۔ پھر حق تعالی شانہ نے اس کے پیٹ کے اندر معدے میں ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہفتہ غبر کا پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اور دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے اپنے پیٹ کے اندر۔ پھر اللہ نے اس کے اندر اتنی فرمانبرداری اور اطاعت شعاری لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی لڑکی بھی اس کی نکیل پکڑ کر چلے تو وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ آئے دن دیکھتے ہیں ہمارے یہاں یہ بھرواڑ قوم اپنے اونٹوں کو لے کر جاتی ہے تو آگے ایک عورت چلتی ہے اور وہ لے کر اونٹ کو چلتی ہے، یا چھوٹی بچی سی چلتی ہے، وہ اتنا فرمانبردار ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں۔ بہرحال تو ان کو کہہ دیا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، پھر ظاہری بات ہے جب سفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان بھی نظر آئے گا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین بھی نظر آئے گی، تو آسمان کو دیکھو کیسے ہم نے کیا ہے، آسمان کو بچھایا ہے، آسمان کو کھڑے کیا ہے بغیر کھمبے کے، اور زمین کو ہم نے کیسے بچھائی ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اسی لیے وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت۔ آپ حضرات عرب میں دیکھیں گے، عرب میں جائیں گے تو وہاں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ان پہاڑوں کے اندر کوئی ریگزار، نیچے ریتی ہے اور پہاڑوں پر کوئی درخت نہیں، بالکل کیا صاف ستھرے پہاڑ۔ غالباً حضرت وہاں تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ان پہاڑوں کے اوپر بھی اگر ہریالی ہوتی تو حق ممکن ہے کہ حرمین کی زیارت کرنے والا آدمی، جیسے کہ دنیا کے اندر جہاں سرسبزہ ہوتا ہے تو اسی میں آدمی گر جاتا ہے، اسی میں کیا آدمی اسی کے نظارے میں پڑ جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑوں پر پڑا رہتا۔ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے۔ تو بہرحال اتنی بڑی کائنات حق تعالی شانہ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو کس کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں آسمان کو کہ ہم نے آسمان کو کیسے بنایا، وزیناها،
اور اس کو ہم نے مزین کیا چراغوں سے، ستاروں سے، وما لہا من فروج، اس میں کوئی درار نہیں ہے، کوئی کشادگی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے ہماری ایک گھر بناتے ہیں لیکن اس میں بھی کیا چھوٹی چھوٹی شگاف اور ٹیڑے پڑ جاتی ہے، لیکن آسمان میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ حق تعالی شانہ نے ایسا بنایا۔ والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ دیکھیے دنیا میں پہلے پانی ہی تھا، پھر حق تعالی شانہ نے موجودہ جو کعبہ ہے وہاں سے ایک پرپوٹا نکالا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، وہ زمین بن گئی۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا کے 100% میں سے 76%، 76% پانی ہے اور 24% کیا ہے؟ زمین ہے، بس اس سے زیادہ زمین نہیں ہے۔ یہ اللہ نے، پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چو زمیں اس تپے لرز آس آمد ستو، پھرو کو تو زمیں از تپے لرز آمد ستو، پھرو کفت بردامنت کو ہے تو زمیں از تپے لرز آمد ستو، پھرو کفت بردامنش میخ کو۔ ہاں یہ تو زمیں از تپے لرزہ آمد ستو، جب زمین کو حق تعالی شانہ نے بچھایا تو وہ زمین ہلنے لگی، دھرتی کمب ہوتا ہے نا تو ہلنے لگی، تو حق تعالی شانہ نے پھر کف بردہ منش میخے کو، کہ پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ نے میخیں ڈال دی۔ یہ پہاڑیں جیسے کہ کوئی چیز ہلتی ہو یا کوئی چیز اس کو جمانے جانا ہو تو اس کے اوپر کیلے ٹھوک دیتے ہیں، ایسے حق تعالی شانہ نے پہاڑوں کے کیلے ٹوک دیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي، اور ہم نے اس پر پہاڑ گاڑ دیے، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں حق تعالی شانہ نے یہ تو ایک مثال دی، انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو حق تعالی شانہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ حق تعالی شانہ نے یہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور اپنے طاعت کے لیے پیدا کیا، اور ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دی کہ ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت کرتے جائے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، وہ اللہ نے اس کو، اور اگر انسان اگر اللہ کی نافرمانی پر آ جائے تو شیطان کو بھی یہ لگے کہ یہ میرا وارث پیدا ہو گیا۔ اور دیکھیے حق تعالی شانہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادت، ہماری اطاعت، ہماری فرما برداری، ہمارے مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت لمبی روایت ہے، اس میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وظاہرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل فما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، تمہارے اول و آخر، تمہارے جن و انس، سب کے سب پرہیزگار، اور دنیا میں کوئی متقی ہو سکتا ہے اس میں سب سے بڑا متقی بن جائے، سب کے سب ایک ہی قلب پر جمع ہو جائے،
ایک جیسے سب سے بڑے متقی، اور محدثین نے لکھا ہے اس کے تحت میں کہ سب کے سب انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قلب والی بن جائیں، اللہ کی عبادت کرتے کرتے، تب بھی اللہ کی خدائی کے اندر، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی سلطنت میں کسی قسم کی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے، کوئی بڑھوتری والی نہیں۔ یہ اللہ کی شان استغنائی، وہاں یہ اللہ کی شان استغنائی یہ بھی دیکھیے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اشقى قلب رجل واحد لا ينقص ذلك من ملکی شیئا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان استغنائی بتلاتے ہیں کہ دیکھیے ساری کی ساری انسانیت، سارے کے سارے جن، تمہارے حضرت آدم اور اس سے پہلے جو جن آباد تھے وہ بھی، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت اور قیامت تک کے آنے والے جن، سب سے سب بدترین سے بدترین عمل والے بن جائے۔ اور اس میں لکھا ہے محدثین نے کہ سب کے سب شیطان لعین جیسے بن جائے، ملعون جیسے بن جائے، شیطان جیسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے میری خدائی میں، میری بزرگی میں، میری سلطنت و بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ گویا کہ اللہ کی یہ شانی استغنائی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، خدمت کیا ہے وہ ایک منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کہ در خدمت داشتس کے، کہ اللہ کا احسان مت جتلا کہ اللہ کی تو عبادت کے لیے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو دن کا ایک قرآن ختم کر رہا ہے، تو مہینے کے 15 روزے رکھ رہا ہے یا مہینے کے 3 روزے رکھ رہا ہے، تو اتنے مال اللہ کے راستے میں کیا خرچ کر رہا ہے، یہ اس سے تو اللہ کے اوپر احسان مت جتلا۔ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت عزو شناس، اللہ کا احسان مان کہ اللہ نے تجھ سے کام لے لیا۔ یہ ہے بھائی۔ تو بزرگوں، دوستو، یہ مہینہ جو ہمارا آیا ہے بہت، بات یہ ہے کہ بھئی میں کئی دنوں سے آپ کے سامنے آیا نہیں تھا، اپنی کچھ معذرت اور اپنی علالت کی بنا پر، لیکن آج شروع کیا ہے۔ ورنہ یہ پہلے کہنا چاہیے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو بہرحال شعبان کا، رجب کا مہینہ تو پورا ختم ہو گیا، اور شعبان کے بھی تقریباً 1 ہفتہ پورا ہونے والا ہے، اور پورا ہو گیا ہے، دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آئندہ ہفتے، گویا کہ آئندہ جمعہ کی رات، جمعہ اور جمعرات اور جمعہ کے درمیان کی جو رات ہے، اس رات میں 15ویں شعبان آ رہی ہے۔ 15ویں شعبان بڑی، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے رزق تقسیم کرتے ہیں، سال بھر کے آدمی کے کیا ہے، آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، کون آئندہ سال زندہ رہے گا، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کون کیا ہوگا۔ اللہ گویا کہ اس میں رزق تک، اور رزق اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا، آدمی کے اوپر اچھے رزق کا مطلب حلال رزق ملے گا، حرام رزق ملے گا، آدمی کے اوپر حالات آئیں گے یا نہیں آئیں گے، بیماری یا تندرستی، مالداری یا غریبی، یہ تمام ارزاق کے قبیل سے۔ اسی طریقے سے زندگی اور موت، یہ تمام کے تمام اس رات میں گویا کہ رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ 27ویں یا شب قدر کے اندر تقدیر کر کے تمام کی تمام ان کے اللہ کے علم میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن شب قدر میں یہ تمام کے تمام فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کی بڑی مبارک، بڑی فضیلت آئی ہے۔ 10 روایتوں سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے۔ ان دنوں کے اندر ہو سکے تو جیسا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، صلاۃ التسبیح کی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ خطاب کر کے فرمایا، دیکھیے روایت میرے سامنے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عباس، یا عمہ،
اے عباس، اے چچا جان، الا اوتیکا الا امنحوکا، میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں، ایک بخشش نہ دوں؟ الا احبوکا، میں تمہیں کوئی عطیہ نہ دوں؟ الا افعل بک، میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کروں؟ اچھا، اشر خصال، 10 قسم کے گناہ ہے، اگر میں کہوں وہ کام کرو گے، اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لک، 10 قسم کے تیرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اولہ و آخرہ، اول و آخر، قدیمہ و حدیثہ، نئے اور پرانے، خطأہ و عمدہ، عمدن کیے ہو، جان بوجھ کر کیے ہو یا انجانے میں کیے ہو، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، سرہ و علانیتہ، چپکے سے کیے ہو یا کھلم کھلا کیے ہو، طغیانی کے طور پر کیے ہو، اگر تم کرو گے وہ کام جو میں کہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو، اللہ کے لیے 4 رکعت پڑھو، اور ہر رکعت میں تم سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھو، اور اس کے بعد تم سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد جب رکوع میں جاؤ اس سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو۔ اور اس کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے علماء بیان کرتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے اگر تم پڑھو گے تو تمہارے اگلے پچھلے ظاہری باطینی، خطاً عمدن، چھوٹے بڑے، چپکے سے کیے ہو یا علانیتاً کیے ہو، ہر قسم کے گناہ حق تعالی شانہ معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس رات میں یہ بھی کرو۔ اس کے بعد والے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بھی رکھا ہے تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں ایک مرتبہ زندگی میں قبرستان جانا ثابت ہے، تو قبرستان بھی کبھی کبھار جا سکتے ہو۔ حق تعالی شانہ ہمیں آنے والے دن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے احسانات کی قدر شناسی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔